اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے عنوان سے جاری ہے، اور آج تقریباً آپ کی دعاؤں سے 295 نمبر قسط میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج کی انشاءاللہ العزیز گفتگو منجی کے اوپر کریں گے، یعنی نجات دینے والا۔ اس تعبیر کو اگر آپ دیکھ لیں تو مذہب شیعہ میں ایک خاص اہمیت ہے منجی کی، یعنی نجات دینے والی کی، چونکہ اس باب میں ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہے اور روایات صحیحہ موجود ہے، بلکہ یہ مذہب شیعہ کے علاوہ طرفین کی کتابوں میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک منجی نے آنا ہے، اور حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے اس منجی کو ذکر کیا گیا ہے طرفین کی کتابوں میں۔ البتہ اعتقاد میں فرق ہے، لیکن سوچ اور فکر جو ہے وہ ایک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دوسرے غیر مذاہب یعنی غیر اسلامی مذاہب، اس میں سے بھی کچھ جو ہے وہ آسمانی مذاہب ہے، ان کی بھی آسمانی مذاہب میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ یقیناً ایک منجی نے آنا ہے۔ البتہ ان کے ہاں منجی کا جو تصور ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ نام جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اگر کلی طور پہ دیکھ لیا جائے تو چیز آپ کو یہی ملے گی کہ ایک منجی نے آنا ہے اور پورے بشریت کو، انسانیت کو انہوں نے نجات دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پہ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا حسن معروفی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ شکر معبود کا کرم اللہ کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ اپنی قیمتی اوقات میں سے اور مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ آپ کی ذرہ نمازی۔ شکریہ قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا تاکہ انشاءاللہ العزیز مومنین مستفید ہو سکے۔ پہلا سوال قبلہ، بھی ہم گفتگو کر رہے تھے تصور اور عقیدہ منجی کے بارے میں، یعنی یہ ایک عقیدہ ہے، مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے۔ یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک نجات دہندہ نے آنا ہے اور پوری بشریت کو انہوں نے نجات دینی ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ میں یہیں سے کرنا چاہوں گا کہ کیا آج کے دور میں واقعاً ایک منجی کی ضرورت ہے یا یہ پھر ایک مذہبی سوچ ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک منجی کی نجات دینے والے کی سکون اور آرام کی طرف لے جانے کے والے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے، جی، پہلے خود انسان کو سمجھے۔ صحیح۔ جب تک خود انسان کو نہیں سمجھے گا، جی، تب تک اپنے سے باہر کی چیز کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پائے گا۔ صحیح۔ ہم مذہب کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو سرکار مولا کائنات نے خدا یابی کے لیے شرط بتائی ہے خود یابی کی، صحیح۔
کہ جو اپنے کو پالے گا وہ خدا کو پا سکتا ہے۔ پہلے خود کو دیکھنا چاہیے، پہلے خود کو پہچاننا چاہیے۔ جب تک آدمی خود کو نہیں پہچانتا جی دوسرے کو بھی وہ نہیں پہچان سکے گا۔ بالکل فطرت انسان، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق فرمایا ہے تو اس نے اس کی فطرت کی بھی طرف اشارہ کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جی فطرت رکھی ہے۔ صحیح ظاہر اگر اس تفصیلات میں جائیں گے تو ہر چیز بہت ہی تفصیل طلب چیز ہے، اور واقعی ایک علمی گفتگو میں ہو سکتا ہے تحریر کے اعتبار سے جزیات کی طرف آنا چاہیے، مگر ایک تقریر یا ایک گفتگو میں صحیح اشارے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر غور کیجیے گا، فطرت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان فطرت میں بہت ساری چیزیں رکھی، اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ صحیح مثلا انسان کی فطرت میں عزت طلبی ہے، جی یعنی یقیناً کوئی انسان بے عزتی نہیں چاہتا۔ بالکل ہاں عزت کے انتخاب اور عزت کو معیار بنانے میں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے۔ جی ہو بالکل سکتا ہے کہ ایک آدمی جو دولت کو عزت مان لے، صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے شہرت کو عزت مان لے، بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک دوسرے کو سلام کرنے کو فقط عزت مان لے۔ صحیح اس کے انتخاب اور معیار میں گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ چلیے فطرت میں تو اس کو یقیناً اس کی فطرت میں عزت طلبی ہے، ویسے ہی سکون طلبی بھی ہے، اور آرام سکون کا بھی طالب ہے انسان، فطری اعتبار سے سکون چاہتا ہے انسان، اور آرام بھی چاہتا ہے۔ بالکل اگر سکون اور آرام کو دیکھا جائے تو سکون اور آرام میں بھی ہم اگر دو لفظ بولتے ہیں تو یہ دو چیزوں سے متعلق ہے۔ صحیح آرام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، جی اور سکون کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ یقیناً انسان کا جسم آرام طلب ہوتا ہے اور صحیح انسان کی روح سکون طلب ہوتی ہے۔ صحیح ہاں اس کو سمجھنے میں انسان کہیں کہیں جو ہے خطا کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اندر سے اس کو سکون ملتا تو اسی کو آرام کہہ دیتا ہے، اور جسم کو آرام مل جاتا ہے تو سکون کہہ دیتا ہے۔ یہ ذرا سا دور اندیشی کی کمی کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے۔ جی تو یہ سب انسان کی فطرت میں ہے، سکون طلبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فطرت ہی پر پیدا کیا ہے صحیح تو اس نے تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسانیت کے حفاظت کرنے والے کو پیدا کیا ہے، سبحان یعنی اللہ آدمی کے وجود سے پہلے آدم کا وجود ہے، جی بے شک ہدایت پانے والے کے وجود سے پہلے ہدایت دینے والے کا وجود ہے۔ صحیح وہی تو منجی ہیں، وہی تو نجات دلانے والے ہیں۔ جی کبھی وہ سامنے درمیان میں موجود رہتا ہے، آدمی صحیح اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ کے بھی نہیں پہچانتا، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے موجود نہ ہو لیکن اس کے صفات اور خصوصیات کے اعتبار سے اس کو پہچاننا چاہیے اور اس کا انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کی فطرت میں ہے، جی انسان کی فطرت میں سکون اور آرام طلبی ہے، یقیناً اور اس کی بنیاد پر مذہب کی قید کے بغیر جی ہر انسان ایک منجی کا منتظر ہے، صحیح انتظار کر رہا ہے کہ ایک نجات دینے والا ہونا چاہیے، اور خصوصیت سے جب واقعی معنوں میں بہت پریشان ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی، تو دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیتا کہ اللہ کسی ایسے کو بھیجے۔ جی اگر وہ خود عقیدہ نہیں رکھتا ہے تب بھی اس کی روح تلاش کرتی ہے کہ کسی کو آنا چاہیے جو صحیح سکون دلا سکے اور جو آرام دلا سکے، اور اگر اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کے مذہب نے جو ہے بتایا ہے، تو اس مذہب کے اعتبار سے جس کو وہ مانتا ہے اس کو وہ بلانے لگتا ہے، اور اس کے آنے کے بارے میں زیادہ اندر سے بے چینی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ جلد سے جلد آ جائے۔ تو یقیناً ایک ضرورت ہے، ہر زمانے میں، آج ہی نہیں ہر زمانے میں ضرورت تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گا، اور اس ضرورت کی بنیاد پر یقیناً ایک ایسا دن آئے گا جس دن وہ منجی بشریت آئے گا اور ساری کائنات ہر طرح کے تکلیف سے نجات پا کر کے ایک روحانی سکون کی طرف بڑھے گی، اور ایک واقعاً وہ امن اور وہ سکون نصیب ہوگا جس کا انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے منتظر ہے۔ تو یہ حقیقی معنوں میں
فطری اعتبار سے. میں تھوڑی سی اگر اس کی اور وضاحت کر دوں تو بسم اللہ. وقت کے جی اعتبار سے بسم آپ اللہ. مجھے ٹوکیے گا ورنہ میں بات کر رہا ہوں. وقت ہے. بسم اللہ. جی میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے بات کہوں. بسم اللہ. جیسے انسان اسی فطرت پہ پیدا ہوا ہے جس پر اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان کی تعداد بڑھتی گئی ہے، زمانہ بڑھتا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اللہ رکھا ہے، یعنی معبود انسان کے فطرت تلاش کرتی ہے. لیکن اس معبود کو ہو سکتا ہے کہ انسان نے اپنے اپنے خیال کے اعتبار سے الگ الگ بیان کر لیا، اس لیے سب نے اپنے اپنے مسلک، مذہب اور اپنے اپنے راہ و روش الگ الگ اختیار کر لیا. اس کے انتخاب اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کیسے درس سے وابستہ ہوا جائے جو حقیقی معنوں میں وہاں تک پہنچائے. جیسے چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، بنا عرف اللہ، پہچانا گیا اللہ ہمارے ذریعے سے، سبحان اللہ، عبد اللہ، اور اللہ کی عبادت ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے. یعنی گویا کہ امام بتا رہے ہیں جو ہم سے قریب ہوگا، جی، ہماری قربت کی بنیاد پر اصل میں وہ عبادت کو سب کے طریقے کو اور عبادت کو جان سکے گا، اور اللہ تک پہنچ سکتا ہے وہی جو ہمارے دروازے تک آ سکتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کے اور مزید وضاحت کرتا یہ کہوں گا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کتاب میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے اسماء حسنہ، اچھے نام سب اسی کے ہیں. لیکن چھٹے امام نے اس اسماء حسنہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ نحن واللہ اسماء اللہ الحسنى، ہمیں تو خدا اللہ کے اسماء حسنہ. مطلب کیا ہوا؟ مطلب بالکل سامنے کا یہ ہے کہ نام ہمیشہ ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. کسی کا کوئی نام رکھتا ہے تو اس نام کے ذریعے سے جس کا نام رکھا گیا اس تک پہنچا جاتا ہے. چھٹے امام نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے نام ہیں، گویا کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہم تک کوئی نہیں پہنچے گا وہ ذات الہی تک بھی نہیں پہنچ سکے گا. تو جو بھی یہاں تک پہنچے گا، پہنچنے کے بعد حقیقی معنی اللہ کا عرفان کر سکتا ہے. جو یہاں تک نہیں پہنچے گا، ان کے دروازے تک نہیں آئے گا، وہاں اختلافات پائے جائیں گے. فطرت میں اللہ ہے، لیکن اس واقعی اللہ کو پانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے صحیح دروازے تک بھی آنا ضروری ہے. ایسے ہی منجی بشریت کے لیے بھی ہماری فطرت تو تلاش کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہاں ہونا چاہیے اور ایک دن ایسا آنا چاہیے، اور اس کا اندر سے کہتا ہے کاش کہ ہمارے ہی زمانے میں آ جاتا اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیتے. اور کوئی اگر تھوڑا بہت مایوس ہو سکتا ہے کاش کہ اگر میرے زمانے میں نہ آئے تو میں نہ رہوں، تب بھی میں پھر سے زندہ ہوں اور زندہ ہو کر کے اس زمانے کو دیکھوں. یہ فطرت کی آواز ہے. لیکن حقیقی معنی میں منجی بشریت ملے گا کہاں؟ جس کے دروازے پہ آ کر کے اللہ ملتا ہے، اللہ سمجھا جاتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکایا جاتا، اسی دروازے پہ آئے تو اس منجی بشریت کو حقیقی معنی میں پہچانا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عقیدہ اور ایمان کی آنکھوں سے اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور خود اسی کے یاد سے کم اپنے اندر تک سکون پا سکتا ہے. اور جب وہ آ جائے گا تو اپنے اندر سے بڑھ کر کے پوری کائنات میں بھی سکون پایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس منجی بشریت کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے فطرت کو سمجھ کر کے انسان اپنے اندر کی آواز کے اعتبار سے وہ کہہ سکتا ہے یہ مذہب کی آواز نہیں ہے، یہ فطرت کی آواز ہے. مذہب میں تقسیم ہوئے ہیں، اس کے حقیقی مصداق کو نہ پانے کی وجہ سے ضرورت ہے اس کے حقیقی مصداق کو سمجھا جائے حقیقی دروازے تک پہنچ کر کے. بے شک بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یقیناً فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک نجات دینے والے کی انتظار میں رہے لوگ. اور اس میں جو ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی طریقے سے ایک منجی ان کے ذہن میں ہے. تو میں اگلا سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ منجی کے تصور میں یا منجی کا جو عقیدہ ہے اس میں مذہب شیعہ خیر البریہ اور جو غیر شیعہ ہے یا غیر مسلم ہے، ان کے اعتقادات اور نظریات میں کیا فرق ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی ضرور. اب میں اپنی اسی بات کو، چونکہ اسی کا تسلسل جو میں نے بات کہی، جی جی جی
میں نے بات کی، دیکھیے اللہ انسان کی فطرت میں ہے، صحیح، لیکن ایک مسلمان جب اپنے عقائد کو بیان کرتا ہے تو عقیدے میں پہلے عقیدے کا نام دیتا ہے توحید۔ صحیح، کیوں توحید پہلا عقیدہ؟ جی، پہلا عقیدہ تو اللہ ماننا ہونا چاہیے، صحیح، لیکن کہیں بھی پہلا عقیدہ اللہ ماننا نہیں ہے، جی، بلکہ پہلا عقیدہ توحید یعنی ایک ماننا، صحیح، ایک ماننا ہے۔ صحیح، یہ کیوں اللہ ماننا کیوں نہیں ہے جی، پہلا عقیدہ مسلمانوں کا؟ اس لیے کہ اللہ تو فطرت میں ہے، صحیح، لیکن اس فطرت کی آواز کو آدمی جب مصداق کے طور پر جو ہے تسلیم کرتا ہے تو جی، اس کی شکلیں اور صورتیں جو بدل جاتی ہیں۔ مثلا کوئی صحیح، کہنے اللہ ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی جی، یہ کہے کہ نہیں اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی یہ صحیح، کہہ سکتا ہے کہ نہیں اللہ کئی ہو سکتے ہیں، برائیوں کا ایک الگ ہو سکتا ہے، اچھائیوں کا الگ ہو سکتا ہے، بالکل، فلاں کام کا الگ ہو سکتا ہے، دن کا الگ ہو سکتا ہے، رات کا الگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلا عقیدہ جی، یہ ہے کہ نہیں ایک وہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد صفات میں سے ایک کہا جائے کہ اس میں بہت ساری صفاتوں میں سے ایک صفت کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ مثلا عدالت اس میں پائے جانا۔ بے شک، فطرت میں جو چیز ہوتی ہے اس کو عقیدے کے طور پر نہیں منوایا جاتا، اس عقیدے کے مصداق کے طور پر جو تسلیم کرنے لگتا ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ اسی صحیح، لیے مذاہب و مسالک وجود میں آتے ہیں کہ فلاں مذہب والے یہ مانتے ہیں، اور مذاہب و مسالک بھی فقہی مذاہب بھی وجود میں آتے ہیں، عقیدتی اور ایمانی مذاہب بھی وجود میں آتے ہیں، کلامی مذاہب بھی وجود میں آتے ہیں۔ ایسے ہی منجی بشریت فطرت میں ہے جی، کہ انسان کو نجات دلانے والا، آرام اور سکون کی طرف لے کے جانے والا، ہر طرح کے امن کے راہ دکھانے والا بہرحال ہونا چاہیے، وہ ہر ایک کی فطرت میں ہے، لیکن اس کو کہ وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا یا کون ہے، اس جی، میں اختلاف ہونے کی بنیاد پر مذاہب میں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی فطرت کے اعتبار سے نہیں اللہ بھیجے گا وہ آئے گا، نہیں اللہ نے بھیج دیا ہے، اور صحیح، کبھی بھی یہ دنیا اس سے خالی نہیں رہ سکتی، مگر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا اسے پھر دنیا میں بھیج دے گا۔ کوئی دوسرے اعتبار سے یہ یقیناً عقائد کے اعتبار سے، مذاہب اور مسالک کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، اس صحیح، کے مصداق کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرق پایا جاتا ہے کہ جہاں سے انہیں سمجھنا چاہیے تھا وہاں سے ہم سمجھے جی، نہیں، اس دروازے پہ آتے ہیں جس دروازے سے ساری چیزیں ملتی ہیں اور حقیقی چیزیں ملتے ہیں، اس دروازے پہ آنے کے بعد حقیقی منجی بشریت کا بھی وجود کے بارے میں اور اس کا عقیدے کے بارے میں صحت کا کیا حامل ہو سکتے ہیں۔ تو جی، فرق ہے، اور وہ فرق اسی فطرت کی آواز پر اپنے خیالات یا اپنے کسی بزرگ بڑوں کے نظریات کو سامنے رکھ کر کے ایک مذہب اور مسلک بنا لیا جاتا ہے۔ جی، اور اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے اتنی بسم بات اللہ، کہوں گا بسم کہ اللہ، دیکھیے دین اور مذہب میں جی، بنیادی فرق ہے کہ دین ہمیشہ آسمانی اور الہی ہوتا ہے، صحیح، مذاہب اور مسالک جو ہیں زمینی ہوتے ہیں، جی، یعنی دین اللہ کی طرف سے اور اسی کے نمائندے کے ذریعے سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور صحیح، دین میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، صحیح، ایک ماننے کی چیز، دوسرے کرنے کی چیز۔ ہو صحیح، سکتا ہے ماننے کی چیزیں ایک کے علاوہ کئی چیزیں ہوں جی، جس کو ہم اپنی زبان میں اصول دین کہتے ہیں صحیح، کہ بھئی آپ کو اللہ ایک ماننا ہوگا، آپ کو ہدایت کرنے والا ماننا ہوگا، آپ کو مثلا قیامت کا اور آخرت کا عقیدہ رکھنا پڑے گا، اور اللہ کے لیے بھی عدالت کے قید ہو گئے، اور نبوت کے ساتھ ساتھ جو تسلسل امامت کی شکل میں ماننا یہ عقائد میں آ جائے گا، اور کرنے والی چیزوں کو ہم فروع دین کہتے ہیں، اسے دین کہا جائے گا۔ لیکن اسی جو ماننے کی چیز میں کہیں کہیں اختلاف ہو جائے اور کوئی دانشور آدمی، پڑھا لکھا آدمی وہ سمجھانے لگے کہ نہیں
ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے، جیسی قیامت کو مانتے ہیں اس کے صفات یہ ہونی چاہیے، یا صحیح، جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے، تو اس اعتبار سے مسالک وجود میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وضاحت کرنے والے اسی دنیا کے ہیں، لہٰذا اسی دنیا کے جن لوگوں نے وضاحت کی ہے اور اس کے فالورز ہو گئے، انہی کے نام سے مذہب وجود میں آ گیا کہ یہ حنفی ہے، مالکی ہے، یہ اشعری ہے، یہ امامی ہے۔ مثلا جی جی امامیہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ کہ اپنے مذہب کو وہ جعفری کہتے ہوئے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جس جعفر الصادق نے وضاحت کی ہے وہ بھی الہی ہیں، یعنی جی، اسی دنیا کے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے بھیجے گئے ہیں۔ سبحان جنہیں نے اللہ، وضاحت کی ہے تو اسی دین کی وضاحت کی ہے، جن لوگوں میں وضاحت کی ان لوگوں نے ان کے نام سے کہا، تو دین اور جعفری میں فرق نہیں ہے، بے جو شک، دین ہے وہی جعفری، اس لیے کہ خود امام جعفر بھی اسی اللہ کی طرف سے آئے ہیں جس اللہ کی طرف سے دین آیا ہے۔ بے اس لیے شک، اس دروازے پر آئیں گے تو منجی بشریت کا بھی حقیقی تصور مل جائے گا اور حقیقی دروازے تک انسان پہنچ جائے گا۔ بے شک۔ یہاں قبلہ ایک سوال مزید میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آج کی ترقی یافتہ دور ہے اور لوگوں کی سوچ جو ہے اور ادعا بھی رکھتے ہیں کہ کافی علمی اعتبار سے جو ہے دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، تو کیوں دنیا کی جتنی بھی مذاہب اور جتنی بھی فرق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک منجی کے انتظار میں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی اگر کچھ بات کی جائے۔ بالکل، جو ابتدا میں ہم نے بات کہی مولانا، اس پر اگر جی آپ غوریں کہ بالکل عقائد اور مذاہب سے ہٹ کر کے، حتیٰ کہ جو مذہب سے تعلق نہ رکھتا اور مذہب کو مانتا بھی نہ ہو، جی پھر بھی اس کی فطرت اور اس کا اندر جو ہے، اس کا ضمیر جو ہے، جی جب بھی وہ مشکلوں میں گھرتا ہے تو جی، مشکل کشا کو تلاش کرتا ہے، سبحان حقیقی اللہ، معنی میں تلاش کرتا ہے۔ بے جیسا شک، کہ پھر ایک چھوٹی سی روایت کا جو ہے سہارا لیتے ہوئے میں آپ کی بسم بات اللہ، کو وضاحت کروں کہ بسم چھٹے اللہ، امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جی اس زندیق کو جو کہ خدا کا قائل نہیں ہے، جی اب اس کو عقلی اعتبار سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ قرآن کو مانتا تو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، وہ اگر مثلا رسول کو مانتا تو رسول کی باتوں کو سمجھایا، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا ہے، تو سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ صلی السلام نے محمد، مثال سے، ایک تمثیل سے جو ہے بات کو کہے کہ اگر یہ بتاؤ کہ تم کبھی سمندر کا سفر کشتی پہ کیا ہے؟ جی ہاں۔ کبھی ایسا حادثہ ہوا ہے کہ مطلب طوفان آیا ہو اور جی کشتی ٹوٹ گئی؟ ایسا بھی ہوا مثلا۔ اور کبھی تم اس سمندر کی سطح پر کسی ایک چھوٹے سے سہارے سے پر رہے ہو اور امید اور آس ٹوٹ رہی ہو کہ بچ نہیں سکتے، مگر پھر بھی ایک نے ہم بچ بھی سکتے ہیں۔ صحیح، اب وہ جو اندر سے ایک امید پائی جاتی ہے، جی اسی امید کی انتہائی کا نام جو ہے رب ہے، پروردگار ہے، بے خالق شک، ہے، مالک ہے۔ بالکل، اس طریقے سے اگر آدمی کو کسی سے سمجھائے گا تو کہے گا ہاں وہ مانتا نہیں ہے، مگر اس کی فطرت کہہ رہی ہے کہ ہاں کسی ایک کو ایسا ہونا چاہیے۔ جب صحیح، انسان یہی مشکلات میں ہو تو مشکل سے بچانے والا ہونا چاہیے ہے، بے شک، اور یقیناً وہ آئے اور بشریت کو بچا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ بچانے والا ہو۔ اس لیے سارے لوگ اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مانتے ہیں، بے شک، اور جب تک وہ کسی مشکل میں گھرتا نہیں ہے، صحیح، ممکن وہ ہنس دے، وہاں ممکن ہو مسکرا دے، ممکن ہو تنقید کرے کہ کہاں کی باتیں سنتے ہیں، جی کون جنت گیا اور کون جنت سے واپس آیا ہے، کون بتانے والا ہے۔ لیکن جب انسان واقعی معنوں میں وہ مشکلات سے میں گھرتا ہے تو ایک تنکا بھی اسے سہارا لگنے لگتا ہے کہ بے یہ شک، تنکا بھی میرے لیے سہارا بن سکتا ہے، وہ فطرت کی آواز ہے۔ بالکل، ایسے ہی مشکلات میں گھر کر کے مشکل سے نجات دلانے والا بھی ایک فطری چیز ہے، بے اس شک، لیے اس کا انتظار کر رہا، اور انتظار کرنا اس کی فطرت ہے۔ ہاں کبھی اس کی تعین کر دیتا ہے اپنے خیال سے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ممکن ہے وہ آئے گا، اور جی کبھی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اور ہوگا، پیدا ہوگا، اور جی بنانے والا بھیجنے والا اس کو بھیج سکتا ہے۔ الگ الگ خیالات مذہب کے ہو سکتے ہیں، جی، اپنے ہو سکتے ہیں، بے شک، اور اپنے تحقیقات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بے اس شک، لیے منجی بشریت کا انتظار بہرحال سبھی کو ہے۔
بے شک قبلہ، آپ کی اجازت سے آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام۔ ظاہر ہے قبلہ کہ یہ ایام عزا ہے، تو ایام عزا کے عنوان سے بھی اور پھر زیارت کا ہے، اور اربعین بھی ابھی تازہ گزر چکی ہے، تو ایک سوال میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، تو کیا یہ عزاداری، زیارت، یہ سب چیزیں منجی بشریت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے لیے آمادگی ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بہت اہم ہے مولانا۔ اب یہ بہرحال اب تک جتنی گفتگو ہو رہی تھی جی وہ ایک فطرت کے اعتبار سے ہو رہی تھی، صحیح، فطری اعتبار سے تو منجی بشریت کا انتظار، اور ہر انسان کے فطرت میں ایک منجی کا تصور پایا جاتا ہے کسی نہ جی کسی عنوان سے، جی لیکن یہ زیارت یا ماتمداری، یہ مشی، پیدل چلنا، یہ جی ساری چیزیں، اس کا بھی اس سے کوئی ربط ہے اور آمادگی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یہ خاص عقیدے اور ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جی جس کا اعلان جس کا اظہار کیا سکتا، تو وہ ہے شیعہ مذہب و مسلک۔ یقین جی اس کا بے انتہا تعلق ہے، بے انتہا ربط ہے، اس لیے کہ صحیح، کربلا کے ظلم کا انتقام، اس جی کا تعلق منجی بشریت سے ہے، صحیح، منجی بشریت سے، اس کے انتظار سے ہے۔ جی اور جب انسان کربلا کو یاد کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، وہ گریہ کرتا ہے، ان کے نام پر ان کے بارگاہ میں جاتا ہے، ان کے لیے وہ چل رہا ہوتا پیدل، تو یقیناً وہ سارے ان کے مصائب و مشکلات بھی ان کے سامنے ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ اپنی مشکل سے زیادہ اس کے قلبی ایک آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے کہ فرزند زہرا پردے غیب سے آئے جی اور آ کر کے جو ہے سب سے پہلے حسین اور کربلا والوں پر ہونے والے ظلم کا انتقام لیں، بے اور اس شک، انتقام سے پھر کے نتیجے میں جو ہے خود امام حسین علیہ السلام کی بعد میں حکومت قائم ہو، اور اس حکومت کے قیام کی وجہ سے یقیناً ایک عالمی اور امن اور سکون کی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اس کا ربط بے انتہا، اس کا ربط جو ہے صحیح، منجی بشریت سے ہے، جی ماتم کا، عزاداری کا، ان کے یقیناً ان کے انتظار میں آگے بڑھنے کا اور دعا کے راستے کا نام ہے۔ بے اس لیے شک، کہ ہر گریہ اور ہر آنسو، اور اگر اس راہ میں جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے وہ ایک آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ منجی بشریت جلد آئے، اور جی ہم اپنے غم کو بھلا کر کے ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ وہ لیں، اور ساتھ دینے والے ہم ہوں، چونکہ یہ ہر قدم وہ ساتھ کے دینے کے لیے اٹھنے کے برابر ہوتا ہے، صحیح، اور ہر ہاتھ جو ماتم کے لیے اٹھتا ہے وہ بے ایک شک، صدا ہوتی ہے کہ ہم مشکل کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر جو مشکلات دنیا میں آئی ہیں اس مشکلات کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اور سکون اور امن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے منجی بشریت کے سپاہی بننے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر قوم کے لیے کوئی میسیج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ میں اتنی ہی بات کہوں گا جی کہ ہر مومن، ہر حسینی، جی ہر اہل بیت کا ماننے والا، ان کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جو جلائے ہوئے ہے، جی ممکن ہے لفظوں کے ذریعے سے وہ اظہار نہ کر سکے، مگر ہر ایک کے قلب میں، ضمیر میں یہ بات ہوتی ہے کہ حسین اور کربلا بے مرکز وحدت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، بے پھیلے شک، ہوئے لوگ، بٹے ہوئے لوگ جی اسی نام پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً ابھی جی جو اربعین کا زمانہ گزرا ہے، جی دنیا بھر سے لوگ کھنچتے ہوئے چلے آ رہے بے ہیں، شک، اور وہاں آنے کے بعد کہیں کسی سے کوئی نزاع نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ اتنا امن اور سکون دکھائی دیتا ہے۔ اے کاش کی انہی جی سے درس لے کر کے جب واپس جائیں تو صحیح، سارے مومنین وحدت کا اور محبت کا اور امن اور سکون کا درس دیتے جائیں، اور درس کے ساتھ ساتھ حقیقی منجی بشریت کے لیے دعا کرتے چلے جائیں۔ جی اللہ تبارک و تعالی ہماری حیات ہی میں اس منجی بشریت کو بھیج دے، اور الہی اگر آمین، نہیں تو یقیناً ہمیں ایسا بنا دے اسی زیارت
حسین کے صدقے میں، محبت حسین کے صدقے میں، کہ جب وہ منجی بشریت اس دنیا میں آئے تو ہم دوبارہ اپنی قبروں سے کفن پہنے ہوئے منجی بشریت کا ساتھ دینے کے لیے ایسے ہی دوڑتے ہوئے جائیں، مشیے کرتے ہوئے جائیں، جیسے نام حسین پر کربلا پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، التماس دعا۔ خدا حافظ ناصر، خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شیخ حسن معروفی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اور جہاں تک سوال ہے منجی کا اور نجات دہندہ کا، یا جس کو نجات دینے والا کہتے ہیں، تو اس میں یقیناً انہوں نے جیسے اشارہ فرمایا کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور فطرت جو ہے انسان سے تقاضے کرتا ہے کہ ایک منجی ہونا چاہیے۔ جیسے انسان انہوں نے جو مثال دی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، جیسے آرام، انسان آرام پسند ہے، انسان کو آرام کی ضرورت ہے، تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ آرام کو چاہے گا۔ تو جیسے انسان آرام کو چاہتا ہے، اسی طرح ہر شخص جو ہے آج کے دور میں، مخصوصاً آج کے دور میں اگر آپ ملاحظہ فرمائے کہ اس حالات میں کہ جہاں پہ ظلم ہے، بربریت ہے، زبردستی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جب صاحب اقتدار ہو گئے ہیں تو مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کے مشکلات کچھ لوگوں کی وجہ سے بنی ہے، وگرنہ مشکلات کوئی خدا کی طرف سے تو نہیں ہے، لیکن زندگی کے جتنی بھی مشکلات بنے، اس پر آپ 100% یقین رکھیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ انسان کی وجہ سے، کچھ انسانوں نے کچھ کام کیے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے کیے ہیں، یا ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہے، لیکن یہ انسان کے لیے مشکل بنانے والا جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ ان مشکلات سے انسان آزادی حاصل کر سکے۔ یا ظالم حکمران ہے، یا انسان معاشرے سے تنگ آ چکا ہے، یا انسان خود اپنے گھریلو مشکلات میں اس قدر گرفتار ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس مشکلات سے نجات پا سکوں۔ اور یہی وجوہات ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب امید ختم ہوتی ہے تو انسان، یعنی آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، یقیناً آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ امید جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان خودکشی اور سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ امید جو اس کے دل کے اندر تھی وہ ختم ہو گئی، وہ امید جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک امید جو اللہ نے انسان کے لیے باقی رکھی، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ، اللہ کا باقی جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے خیر ہے۔ تو یقیناً ان چیزوں سے یہی چیزیں ہم نکال سکتے ہیں کہ وہ آخری امید جس کے اوپر دنیا قائم ہے وہ یہی منجی ہے، اور یہی منجی جب تشریف لائیں گے تو وہ انسان کے مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ وہ ہے کہ جو آپ کو آزادی دلا سکتا ہے، وہ ہے جو آپ کی آخری امید ہے، جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کہ آخری خدا کے وہ آخری باقی ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک امید جو ہے وہ قائم ہے، ایک امید جو ہے وہ قائم ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو آ جائے اور ہمیں ان چیزوں سے نجات دے۔ تو عزیزان محترم، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یقیناً تقاضا ہے، فطرت کے بہت سارے تقاضے ہیں، اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی تو ہو کہ جو ہمیں اس مشکلات سے نجات دے۔ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں، دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پہ مشکلات نہ ہو۔ حتیٰ وہ لوگ جو مالی اعتبار سے کافی اچھے ہیں، قوی ہے مالی اعتبار سے، ان کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، مال ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، یہ سب ہے، اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔
तो इंसान की फितरत है कि वो इन चीज़ों की तरफ जाएगा। इंसान जब मरीज़ होता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी फितरत है कि वो कोई ऐसी डॉक्टर के पीछे होता है, कोई ऐसा डॉक्टर, उसको ऐसे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, या किसी ऐसे नुस्खे की ज़रूरत होती है, कोई ऐसी दवाई की ज़रूरत होती है कि जिसकी वजह से वो उस बीमारी से उसको छुटकारा हासिल हो जाए। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वाक़ईन ये दुनिया जो है वो बीमार हो चुकी है, एक बीमार जिस्म के मानंद है। दुनिया जो है वो एक तबीब के पीछे हैं, एक तबीब चाहिए इनको, एक दवाई चाहिए, एक नुस्खा चाहिए। वो नुस्खा, वो डॉक्टर, वो दवाई, वो यही मुंजी है कि जो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, और वही है कि जो इस बीमार जिस्म को, जिसको दुनिया को अगर बीमार जिस्म से आप ताबीर कर लें, इसको निजात देने वाला वो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोई कुछ भी कहे, वो कहेगा हम तब्दीली लाएंगे, हम हालात को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन फरमाएं कि कोई भी आएगा वो कुछ दिन के लिए शायद हालात को ठीक कर सके, शायद किसी एक ख़ास मंतके में अगर एतदाल को और अल्लाह के कवानीन को और इन चीज़ों को रखा जाए, मुसावात के कानून को रखा जाए, तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक या वो शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक, शायद हो सकता है किसी हद तक उस खित्ते के, उस मंतके के हालात को सही कर सके, लेकिन कुल्ली तौर पे कभी नहीं कर सकेगा, कुल्ली तौर पे कभी नहीं कर सकेगा। और यकीनन कुछ ना कुछ मुश्किलात ऐसे होंगे कि जो बाकी रहेंगे, और ये हो ही नहीं सकता। आप दूसरे अदवार में भी अगर देखेंगे तो ख़ुद अनबिया अलैहिमुस्सलाम के अदवार, जो कि तक़वा में सबसे आगे हैं, ज़ाहिर उनकी सबसे अच्छी है, हर एतबार से अखलाक में वो आला दर्जा रखते हैं, हर एतबार से, लेकिन उसके बावजूद भी हालात को बतौर कामिल सही नहीं कर सके। तो ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का एक वादा है कि इंसान को और बशरियत की हिदायत के लिए, जुल्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजना है, और उसी को ही हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ कहते हैं। और ये अल्लाह के कवानीन है, अल्लाह के मंशा है, अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह करता है, वही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और उन्होंने ही फरमाया कि मैं इसके ज़रिए से, यानी हज़रत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, इस दुनिया को अदल और इंसाफ से भर दूंगा और जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म कर लूँगा। ये अल्लाह का कानून है, और अल्लाह के कानून में कभी तब्दीली नहीं आया करती। तो यकीनन जो भी, आज आप हर एतबार से अगर किसी मज़हब को भी देख लें, मैंने सवाल किया क़िबला की खिदमत में कि इस तरक्की याफ़्ता दौर में, जहाँ पे इंसान जो है हर किस्म की चीज़ पे अब गलबा हासिल कर चुका है, टेक्नोलॉजी को आप देख लें, टेक्नोलॉजी को देख लें आप हर एतबार से, चाहे वो उलूम डॉक्टरी के उलूम है, यानी एक जो तजर्बे हो रहे हैं, जिस तरीके से वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार हार जाते हैं। आप इस वबा के इस हालात में, जो जिसको कोरोना से ताबीर किया गया, इसमें कैसे हालात हुए, यानी इंसान चाहे जितना भी ताकतवर है, लेकिन फिर भी खुदा के सामने जलील है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक कुल्ली तौर पे देखें तो लोगों के जहन जो है ना, वो बड़े आगे तक जा चुके हैं। तो इसके बावजूद भी इंसान जो है वो परेशान है, इंसान की परेशानी है। खुदा जब चाहता है तो वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर देता है और इंसान को एहसास दिला देता है कि इंसान, तू ज़ईफ़ है, तू कमज़ोर है, ताकतवर तो मैं हूँ, कुदरत मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो जो करूँ वो कर सकता हूँ, और आप कुछ करते हुए भी नहीं कर सकेंगे अगर मैं न चाहूँ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अज़ीम ताकत है, एक अज़ीम कुदरत है, और वही है कि जो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुंजी बशरियत, उन्होंने ये इंतखाब फरमाया, और जब
تشریف لائیں گے تو وہ اللہ کی قدرت ہوگی کہ اس دنیا کو بھی آخر میں یعنی عاقبت بخیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک منجی بشریت تشریف لائے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دے۔ یہ ایک تعبیر ہے اور یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، چاہے آپ مسیحیت میں چلے جائیں، مسیحیت میں بھی وہ ایک منجی کے تلاش میں ہے، آپ جا کے یہودیت کی طرف چلے جائیں، وہاں پر بھی وہ کسی نہ کسی منجی کے منتظر آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو غیر آسمانی مذاہب ہے، غیر آسمانی مذاہب وہ ہے کہ جن کی کوئی کتاب نہیں ہوا کرتی، ایسے ہی اپنی طرف سے وہ بہرحال ایک مذہب کو بنا چکے ہیں، یا جنہوں نے بنایا ہے وہ کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے۔ اس میں سے آپ ہندوازم کو دیکھ لیجئے، ہندوازم جو ہے وہ بھی حتیٰ کہ اس چیز میں باقاعدگی سے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک منجی نے آنا ہے۔ اور بدھازم کو دیکھ لیجئے آپ، چاہے سکھ مذہب کو دیکھ لیجئے، دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں، بے شمار مذاہب ہے، چھوٹے مذاہب ہیں، بڑے مذاہب ہیں، مختلف عقیدے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو ہر مذہب میں، ہر فرقے میں یہ ایک چیز مشترک نظر آئے گی کہ ایک منجی بشریت کا ہونا ضروری ہے اور اس کے انتظار میں وہ بیٹھے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو جس طریقے سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہے، اور یہ عزاداری زیارت، آخری سوال میں نے یہی پیش کیا کہ یہ عزاداری اور زیارت جو ہم کر رہے ہیں یقیناً یہ ایک آمادگی ہے۔ ظاہر ہے آپ اگر غور کریں کہ ہم جس مہمان کے منتظر ہے تو دنیا میں بھی یہی کچھ قانون ہے کہ جو مہمان ہوتا ہے اسی کے پسند کے مطابق انسان گھر کو سجاتا ہے، اپنے علاقے کو سجاتا ہے، اپنے جو دسترخوان ہوتا ہے اس کو اس کے مرضی کے مطابق سب چیزیں ہوتی ہے۔ انسان سب سے پہلے مہمان کی مرضی کو جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا چیز پسند کر رہا ہے۔ تو اگر مہمان جو ہے وہ شریعت، دین اور ان چیزوں کو لا رہے ہیں تو یقیناً ان کو دینداروں کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم لوگ اگر واقعاً دیندار بننا چاہتے ہیں اور واقعاً حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ عزاداری اور زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام یہ یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس میں جو ہے انسان مکمل طور پہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو سکتا ہے کہ جو جس چیز کی ضرورت ہے اور جس مقصد کے لیے امام تشریف لائیں گے۔ تو ہم لوگوں کے یقیناً آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے غم کو تازہ کر رہے ہیں، اور وہ حتیٰ کہ اگر کربلا بھی نہیں آ سکتے تو اپنے جو ملک ہے وہاں پر بھی وہاں پہ مشائع کا بندوبست کرتے ہیں، پیادہ روی کرتے ہیں اور کربلا کی یاد کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی مومنین کی ایک بہت ہی جس کو آج کے دور میں کہا جائے کہ عزاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور حتیٰ کہ 40 واک اور یہ سب چیزیں بہرحال اگر کربلا نہیں بھی آ سکتے تو اپنے جو ان کے ممالک ہیں جن منطقوں اور جن خطوں میں اور جن کنٹریز میں وہ بیٹھے ہیں وہ یقیناً ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہے، اور حتیٰ ایسے ممالک جہاں پہ اگر آپ غور کرتے آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے وہاں پر شیعہ مذہب کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی بھی تصور نہیں تھا، آج انہوں نے ثابت کر دیا۔ جیسے آپ دیکھیں گے بہت سارے ممالک، حتیٰ جاپان جیسے ملک میں بھی یہ حالات جو ہے، جتنی بھی ممالک ہیں وہاں پہ مذہب شیعہ نے اور شیعیان حیدر کرار نے اپنا کردار ادا کیا، اور آج الحمدللہ شیعہ مذہب کو رسمی طور پہ جانا جاتا ہے۔ اور خدمت میں عرض کروں کہ ہم آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ آخری عشرہ ہے، اور اس میں ہمیں مخصوصاً ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور اس عمل کو ہمیں کثرت سے انجام دینا چاہیے۔ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔